اب میں انجمن ادب اردو کے بانی ابو الحسن نقوی سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ یہاں آ کر انجمن کے اغراض و مقاصد بیان فرمائیں۔ السلام علیکم۔ معزز حاضرین و محترم صدر جناب خلیل الرحمان صاحب، آپ سب لوگوں کے آنے کا بے حد شکریہ۔ میں خلیل الرحمان صاحب کے آنے اور اس اجلاس کی صدارت قبول کرنے کا اس لیے خاص طور پر شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ اردو ٹائمز کے ایڈیٹر کی حیثیت سے یہ بہت ہی مصروف شخص ہیں۔ جب انہوں نے آنے کا وعدہ کیا تو میں نے ڈکشنری میں خلیل کے معنی تلاش کیے، لکھا تھا سچا دوست۔ ڈکشنری دیکھ کر بہت جی خوش ہوا۔ محترم حاضرین، دنیا میں ایسے لوگوں کی کوئی کمی نہیں جو کچھ نہ ہونے کے باوجود خود کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، لیکن ایسے لوگ تو لاکھوں میں دو چار ہی ہوتے ہیں جنہیں اپنے بڑے ہونے کا خیال ہی نہیں ہوتا ہے۔ خلیل صاحب انہی میں سے ایک ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ امریکہ میں اردو زبان کے بابائے صحافت یہی ہے، مگر خاکساری ان کی پہچان ہے اور عاجزی ان کی شخصیت کی جان ہے۔ آج میں نے خلیل صاحب کی صدارت کے سائے میں اپنی انجمن کی بنیاد رکھنے کی عزت حاصل کی ہے۔ سن 2008 عیسوی کے تیسرے مہینے مارچ کی 29ویں تاریخ اور ہفتے کا یہ دن ایک یادگار لمحہ، کبھی نہ بھولنے والا لمحہ۔ ہماری انجمن کا انگریزی نام سوسائٹی آف اردو لٹریچر ہے اور اس کا پیار کا نام SOUL سول ہے۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ سول روح کو کہتے ہیں، اور کیوں نہ ہو، یہ انجمن تو ہمیں اپنی روح کی طرح پیاری ہے۔ اس کا اردو نام ہے انجمن ادب اردو، لیکن بول چال میں ہم اسے صرف انجمن ہی کہنا کافی سمجھیں گے۔ یہ انجمن ہم نے اس لیے بنائی ہے تاکہ ہمارے بچے جو امریکہ میں پیدا ہوئے ہیں وہ انگریزی کے علاوہ اردو بھی روانی سے بولیں، سمجھیں، لکھیں اور پڑھیں۔ ہمیں یقین ہے کہ دو زبانیں جاننے والے بچے ہر لحاظ سے فائدے میں ہیں۔ پچھلے 25-30 برس میں ایسے بچوں کی تعداد ہزاروں تک پہنچ چکی ہے جو امریکہ میں پیدا ہوئے اور نہایت بے عیب اردو، ٹھیک ٹھاک اردو، نہایت آرام اور روانی سے بولتے ہیں، لیکن اردو میں لکھ پڑھ نہیں سکتے۔ یہی بچے جب آپس میں انٹرنیٹ پر چیٹنگ کرتے ہیں تو یقین جانیے رومن حروف میں اردو ہی میں باتیں کرتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ اگر ہم ان کا حوصلہ بڑھائیں تو یہ رومن حروف میں کہانیاں، ناول، افسانے، سفر نامے، آپ بیتی لکھ سکتے ہیں۔ جب ہم ان بچوں کو پیار اور محبت سے اپنی انجمن میں شامل کریں گے تو ان کا شوق بڑھے گا اور یہ اردو حروف میں لکھنا پڑھنا بھی انشاءاللہ ضرور سیکھیں گے۔ محترم حاضرین، جب ہم نے یہ انجمن بنائی تو ہم نے جی جان سے کوشش کی اور اپنے دوستوں اور جان پہچان کے بچوں سے کہا کہ وہ انجمن کے پہلے اجلاس میں آ کر کچھ پڑھ کر سنائیں، مگر ایک بچہ احمد نوید، بس اس کے سوا سب نے یہی کہا کہ ہم پہلے پہل کچھ لکھ کر پڑھنے کے بجائے صرف سننا چاہتے ہیں، اور ہم ہمت سے کام لیں گے اور آگے چل کر کچھ نہ کچھ ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تب ہمیں ڈاکٹر ایڈورڈ جنر بہت یاد آیا، جس نے 200 سال پہلے چیچک کا ٹیکہ ایجاد کیا تو کوئی بھی ٹیکہ لگوانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ ہر شخص یہی کہتا تھا کہ تو پاگل ہوا ہے،
ہماری جان فالتو ہے، تو اس نے اپنے ہی گھر کے بچوں کے ٹیکے لگانا شروع کر دیے۔ جب ایک اکیلے احمد نوید کو ہم نے کافی نہ سمجھا تو پھر ہم نے اپنے ہی گھر کے بچوں سے رومن حروف میں لکھ کر پڑھنے کے لیے کہا۔ ہمارے بچے مان گئے۔ یہ ایک لحاظ سے برا ہوا اور ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو اچھا ہوا۔ برائی کا پہلو یہ ہے کہ کہنے والے کہیں گے کہ دیکھ لو پورے اجلاس پر نغمی فیملی چھائی ہوئی، اور اچھائی کا پہلو یہ ہے کہ اگر ہم اردو کی حمایت میں مصروف ہوتے اور ہمارے بچے اردو کے معاملے میں گونگے ہوتے اور یہ ہمارے لیے بے حد شرمندگی کی بات ہوتی، مگر ہمارے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں۔ ہر مرتبہ اپنے ہی بچوں کو موقع دینے کا قطعاً کوئی ارادہ نہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ اس اجلاس میں موجود ہمارے دوستوں اور جان پہچان کے خاندانوں کے بچے آگے بڑھ کر ہم سے خود کہیں گے کہ وہ اجلاس میں کچھ پڑھنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے اجلاسوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ ہم نے یہ انجمن صرف اس لیے نہیں بنائی کہ ہم صرف نابالغ بچوں ہی کے اجلاس کرتے رہیں۔ جی نہیں، بالکل ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ ہم امریکہ میں موجود شاعروں، افسانہ نگاروں اور دانشوروں کو برابر اپنے اجلاس میں بلاتے رہیں گے۔ 12 اپریل ہفتے کے روز دن کے 2 بجے ہمارا ایک اجلاس ہے۔ مسیساگا کینیڈا سے ڈاکٹر تقی عابدی تشریف لا رہے ہیں، اور وہ اقبال اور انیس اور دبیر کی شاعری پر پرمغز گفتگو کریں گے، مگر اس اجلاس میں بھی ایک 3 سال کی بچی مریم حسن اقبال کی دعا لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری سنائے گی، اور جارج میسن یونیورسٹی کی طالبہ زہرا رضا میر انیس اور مرزا دبیر کی زبانیاں سنائیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ننھے منھے بچوں کو اور اپنے ٹین ایجر بچوں کو کبھی نہیں بھول سکتے۔ انشاءاللہ ہم پاکستان اور ہندوستان کے نہایت مشہور لکھنے والوں کو بھی برابر بلاتے رہیں گے، اور ابھرتے ہوئے ڈیجیٹل کلچر میں ہم انہیں اس طرح شامل کریں گے کہ کراچی، لاہور، حیدرآباد، دکن اور واشنگٹن کے تمام فاصلے سمٹ جائیں گے، اور ہم احمد فراز، انتظار حسین، شمس الرحمن فاروقی اور انتظار حسین کو امریکہ میں بیٹھ کر اس طرح سنیں گے اور دیکھیں گے کہ جیسے وہ ہمارے درمیان ہی میں موجود ہیں۔ یہ سب کچھ اسی وقت ممکن ہوگا جب آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں گے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات چیت ختم کرتا ہوں اور محترم صدر سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے۔ شکریہ۔